وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نال علی مظہر العجب تجیدہ عونا لک فی النواہب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات تھوڑی سی دیر 10-15 منٹ اور جاگو ہو سکتا ہے؟ تم سے پوچھ رہا ہوں تھوڑی سی دیر دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرما سارے آمین کہو ساری رات بیٹھے ہو اسی لفظ آمین کے لیے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں یہ چراغاں یہ کمکمیں یہ پھول یہ بہاریں یہ لنگر یہ رزق یہ فراوانی یہ ماحول کائنات کی مالکن یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عالی مرتبت عزت مواب برادرم چودھری فرق رضا صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں تخصیص سے عزت مواب عالی مرتبت میرے مرشد میرے مائی باپ بابا نثار قاسم المعروف چودھری شاہ صاحب عزیز محترم زہیب چودھری صاحب چودھری برادران اور وہ سارے احباب جو چکری سے اس دربار سے وابستہ ہیں اتنے نام اس جشن سے وابستہ ہیں جتنا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اتنے نام کم سے کم لینے پڑیں گے میں سب کے لیے دعا گو ہوں آپ سے بھی اپیل ہے اگر ہو سکے تو ہاتھ بلند کیجئے گا بڑا قبولیت کا لمحہ ہے بیٹا ذرا ہاتھ اٹھانا میرا لال ایسے ذرا ہاتھ اٹھانا میرا چاند ہاتھ بلند تو کرو بیٹا ہاں شاباش میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے بابا جواد شاہ جی اور وہ سارے احباب جن کی دعائیں مقرب بیٹا جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں تخصیص سے مرشد محسن نواز کرمانی اکاڑے سے دعاؤں کے لیے بار بار کہا ہے انہوں نے مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے میں حکم دے رہا ہوں بحیثیت ذاکر حسین 41 سال پڑھ چکا ہوں میں کوئی علی والا ایسا نہ ہو جو آمین نہ کہے میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے عزادار گھروں میں اشفاق حیدر سمیت جو بچے بے اولاد ہیں سب کی جھولیاں آباد شاباش سب کی جھولیاں آباد فرما میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما میرے دیس کی معیشت بہتر فرما پاک آرمی اور عدلیہ جیسے ستون کی حفاظت فرما میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ مل کے آمین کہنا ہم گنہگاروں کو آخری سردار کی زیارت کے لائق بنا حسین دن کی حسین شب ہے حسین سلطان آ رہا ہے جی سیالکوٹ سے طاہر بھائی کی والدہ بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے یہ لے لو ابھی حسین دن کی حسین شب ہے زہیب دی اپنی مرضی ہے میں نے آکے سو ٹھیک 3 بجے تو سب پڑھنا ہوں پھر جتنا ہی نہ سن لینا اصل ٹائم نہیں اردو والے بندے دا اور کوئی مسئلہ نہیں یہ ٹائم میں قصیدے والے بندے دا میں نے آکھیا نے خطبہ میں وعدہ بھی کیتا سی میں خطبہ مولا عباس دا پڑھاں گا ستے بندے آج خطبہ نہیں پڑھیا جاندہ یاد نہیں ہونا ستے ہیں صرف حافظ محمد علی مرحوم خطبہ پڑھ سکتا ہے رنج بھی نہیں ہونا اللہ دے درجات بلند فرمائے جاگتا ہے پکی گالے چلو چوتھے مصرے تے جے میں نے مرشدہ آکھا بھی یہ جاگ پہنے تو جتنی دیر تو آنکھیں میں اتنا پڑھا گا حسین دن کی حسین شب ہے حسین سلطان آ رہا ہے حسین ہے جان مصطفیٰ کی حسین کی جان آ رہا ہے
تو واقعی جاگ دے ہو ہاں میں الفت عباس راضی جی جی اتھوں بولو نا وڈا بڑھنا تھی تسی اگے آ جاندے جتھے بیٹھے اتھوں بولو نا جیدہ ہاتھ ملکیت علی دی علی حق مقرب مل کے اور جی اور غازی استانیری قدمت ہاتھ دادی روی آجے جواد بادشاہ حسین دن کی حسین شب ہے حسین دن کی مولا یہ نظامت کی نوکریاں قبول فرمائے حسین دن کی سچی دا سمیتے جو بڑھا دسنا حسین دن کی حسین شب ہے حسین دن کی حسین شب ہے حسین سلطان آ رہا ہے حسین دن کی استخارہ نہیں کرنا میرا بیٹا بیٹھ حسین دن کی حسین شب ہے حسین سلطان آ رہا ہے حسین دن کی حسین شب ہے حسین سلطان آ رہا ہے 3 کی رات گزر گئی ہے 4 کی فجر ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں حسین ہے جان مصطفیٰ کی حسین کی جان آ رہا ہے بطول کا گھر وہی کا مرکز وہی کے مرکز کا حسن دیکھو حیا کا قرآن آ چکا ہے وفا کا قرآن میں شکایت کروں گا وہ بھی غازی اگے جنہیں ہاتھ نہ جایا ہاتھ اونچا علی حق 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 نوکر جو رل کے حق ادا کر دیتا نہیں ہو سکے یا لے ہو اور پہاڑا لے ہو گرب جیو میرا پتر غازی استہ دینی مولا امام حسین استہ جی خدا دی قسم میرا ہاں ٹھاری بابا جی میں 10 منٹ دا وعدہ کر کے آیا زہیب نال بترائے موضوعات میں 10 منٹ پڑھاں گا تے 3 منٹ ہو جان گے وہ دے وچ آخری موضوع واسطے نے آکے سی خطبے دا ایک ٹکڑا میں کہ ویکھاں گا جی بندے جاگ پہ تے پڑھاں گا پہلا موضوع او دا پہلا جملہ او میں آکھن لگا بس میرا ایک لفظ یاد رکھنا جیسن تم نے سنا مجھ سے کروڑ گنا بڑے لوگ پڑھ گئے بس یہ جملہ اپنے اندر کے ترازو میں تولنا شعبان وہ مہینہ ہے جس میں روز ولیوں کو علیوں کی زیارت ہوتی ہے اس بندے نے میرا حق رکھ لیا ہے جس کی ماں شیعہ ہے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا جی شاباش شاباش جی آپ کے کیا کہنے اللہ اکبر کروڑ سلام اس ماتمی کو جس نے اتنی رات جا کے اس جملے پہ داد دے دیئے آپ جیئے میرا لال سلامت رہو بیٹا بولا کرو ذکر حسین میں ضرور بولا کرو میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا 41 برس ہو گئے دنیا کے 65 ملکوں میں حسین کی نوکری کر چکا ہوں میں نے لکھنؤ اور حیدرآباد دکن جا کے اتنی بڑی بڑی داد لے لیے تو نہ بھی بولے گا تو شوکت میں ہی ہوں مجھے اس بات سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے بات تیری ہو رہی ہے تو جو ساری رات جاگا ہے 2 جملے اور اجازت ہے پڑھوں شعبان کا آغاز زہیب مول لے دی میرے مرشد نو آکھی دعا دے دیں یہی آئی تھی قیمت ہے شعبان کا آغاز اس عالیہ کی تشریف آوری سے ہوا ہے جو ظہوری ترتیب میں سالار نظر آتی ہے حجیو اور سلامت رہو یار اللہ اکبر الفت عباس ہوں اس توتے جشنی کو نہیں ہوں جی بادشاہ جی اللہ اکبر قدمت ہاتھ اللہ اکبر کیا کیفیت ہو گئی ہے جی وہ میرے پتروں شاباش جلدی میرا لال فیصلہ کرو کہاں بیٹھنا ہے آپ کو پڑھوئے میرے بعد اچھا اللہ اکبر شاباش جیو حبیب میرا لال سلامت رہو شعبان کا آغاز ظہوری ترتیب میں اس شہزادی کی تشریف آوری سے ہے جو آج بھی سالار نظر آتی ہے بولے ہو ایڈے اوکھے جملے تے بولے ہو تے ایسے لے بولے ہو دل ہی میرا ٹوٹ گیا سی زہیب نو پوچھ لیں میرے پترہ دی جائے میرا چھوٹا بھی رہا ہے میں نے بہت لاٹ لے میں دلاٹ تے بڑے عرصے بعد چکری آیا
تو میں نے آکھیا زہیب یار میرا حق مار دیتا ہی تو میں 3 بجے پڑھا دا میں بڑھا بندہ انہیں آکھا نہیں جی بس انج دل سی چلو میں ایک جملہ آکھنا تو اڈی اس داد تو نا میرے اندر دا شوکت رضا راضی ہویا ہے اللہ کی اس پوری کائنات میں اتنی بڑی ہے یہ شہزادی اللہ جسے علی کہتا ہے وہ اسے عالیہ کہتا ہے کوئی جسے سننا آتا ہو ہے کوئی جی ہن تے قریب ہی بچ گئی نا جب بادشاہ ہن تے چنے بندے بچ گئے نا اے نا پترا دی خیر ہوئے یہاں سے لے کے وہاں تک میرے مرشد سے لے کے آخری ماتمی تک جتنے بندے میری شہزادی کے نوکر ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری اللہ اکبر بسم اللہ جی بانی جشن حرف آخر عزت مواب جناب علامہ محمد عباس رضوی صاحب بس ان کا نہیں میرا جان ہے چھیتی نہیں آگئے تسی میں نے انہوں نے کہا 3 منٹ تو پڑھنا چکا دے لے آئے ہو اچھا سننا اللہ عزت دے جی مولا اور عزت عطا فرمائے جتنا تو سنے میرا چل میں اتنا پڑھا کائنات میں یہ اکیلی شہزادی ہے جسے علی عالیہ کہتا ہے آج بھی زمین پہ وہ گھر موجود ہیں وہ لوگ موجود ہیں جو ناز کر کے کہتے ہیں میری اممہ میں نے دسیا ہے جڑے دن تو پیدا ہوئے نا ساڑھے گھر باب خادم شاہ ٹھتری والے آئے سن جڑے دن تو پیدا ہوئے نا ساڑھے گھر آغا نسیم عباس سب قبلہ آئے سن میری آنکھیں کھلی تو میں نے سب سے پہلے بابا خادم شاہ جی کو دیکھا میری آنکھیں کھلی تو میں نے سب سے پہلے آغا نسیم عباس رضوی مرحوم مغفور کو دیکھا آؤ اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی عالیہ بنت علی ہے جو میدان محشر میں ناز کر کے کہہ سکتی ہے میری آنکھیں کھلی تو سامنے 5 تن کھڑے تھے اور صاحب جیو جناب علی اللہ عزت دے یہ چہرے سلامت رہے یہ معیار قائم رہے گیا میں سلامت رہو صدا آباد رہو یہ اکیلی شہزادی ہے کیا بات ہے ایک جملہ اور کہوں امام حسین کی عزت کی قسم ہے تیری اس کیا بات کہنے پہ میرا دل کر گیا ہے ایک جملہ اور کہوں 57 برس ظاہراً زمین پہ میری شہزادی نے رہنا پسند کیا ہے 7 اور 5 12 کیوں بیٹا میں ڈھیر کتابوں کو پڑھتا ہوں تو نے چپ کر کے جملہ سن لیا نہ زبان سے بولا نہ ہاتھ ہلایا کیا فائدہ ساری رات جاگنے کا 5 سال محمد جیسے نانا کے ساتھ رہی ہے 5.25 سال بطول جیسی اماں کے ساتھ رہی ہے 35 سال علی جیسے بابا کے ساتھ رہی ہے 45 سال حسن جیسے بھائی کے ساتھ رہی ہے 55 سال حسین جیسے بھائی کے ساتھ رہی ہے 24 سال سجاد جیسے بیٹے کے ساتھ رہی ہے 8 سال باقر جیسے پوتے کے ساتھ رہی ہے شریعت حسینیہ میں محمد سے محمد تک کی ضرورت کو زینب کہتے ہیں علامہ محمد عباس کو بھی صاحب رضوی صاحب مجھے آپ سے دعا چاہیے تھک گئی ہے یہ مخلوق تو اے بول میرے ساتھ بولو جنہیں سننا آتا ہے ہاں مکرم 14 دی قسم راضی ہوں اللہ اکبر کیا کہنے تیرے میرے درمیان ممکنات کا بادشاہ ضامن ہو گیا میرے یہاں ایک جملہ آیا ہوا ہے یہ ممبر کا غلاف ہے اس سے آگے قسم ہی کوئی نہیں محفل ہی ختم ہو گئی کراچی اس جملے پہ چاہتا معصومین انچولی میں اگر تو بولے تو میں جملہ کہوں علامہ مامکانی علیہ رحمہ اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین شخصیت فرماتے ہیں سجاد اور باقر کی موجودگی میں حسین کا اسرار الہی بہن کے سپرد کرنا اس کا مطلب ہے کہ زینب اعتماد امامت کا نام شاباش 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 مکرم جیو
عباس، ہاں جسے بولنا نہیں آتا باہر چلا جائے. ہاتھ اونچے، حیدری. ہاں حبیب رضا، زہر جیو میرا بچہ، جواد بادشاہ. اللہ اکبر. سلام ہے میرا بچہ تجھے. او میرے بچوں جیو. چود صاحب نسلہ دی خیر ہم نے، حسین اس طرح نے انہیں بابا جی راضی ہو گیا. لوکر آتے قرآن دی قسم میں مول پایا جے. بڑے عرصے بعد میں جرت کی تھی اس علاقے آن دی. میں واللہ باللہ سمت اللہ محمد عباس رضوی صاحب قبلہ نے یکم ذی الحج نو سید کا سرا بہت زیادہ اسرار دلار نال حکم کیتا سی میں مہربانی کرتے ضرور آ. تے حکم پورے ہو گئے. ایک جملہ ہو رکھنا ہے، ایک ٹکڑا سرکار وفات تے راضی رہا جائے. میری شہزادی آپ پہ راضی ہے نا؟ غازی اس طرح دیں. سلامت رہو. اعتماد امامت کو بابا میں یاد کو نہیں کیتا ہویا، میں کتاب پڑھی ہوئی. چھیڑ خانی ہو جائے گی تو گڑبڑ ہو جائے گی، میں چھیڑ پاؤں گا. آؤ اس ٹوٹ تے چلیے، حوصلہ پیدا کرو. آؤ اس ٹوٹ تے چلیے. نس ہے فقہ جعفریہ میں، شیعہ مذہب میں نس ہے. میں چکری کے اس دربار سے نجف تک کی ضمانت لوں گا. جب جہاں ٹائم بناؤ، یہ کیمرے لگے ہوئے، میں حاضر ہوں. فقہ جعفریہ، اثنا شریعہ، 12 امامیہ، خیر البریہ مذہب شیعہ میں نس ہے حجت خدا کے لیے. جسے کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے اسے شیعہ مذہب میں حجت خدا کہتے ہیں. حسن سے لے کے باقر تک اپنے اپنے زمانے کی 4 حجتیں، جس سے پوچھے بغیر قدم نہ اٹھائیں اسے زینب کہتے ہیں. میرا حق رکھ لیا انہیں جنہی ماں شیعہ ہے تو انہیں ہاتھ نہیں چاہیا، انہیں میرا حق رکھ لیا. سنی بھائی آئے نے روزی مرضی شیعہ پتر حجو حیدری. اللہ اکبر. پتران دے شہر ہونی لالا چودھری جیو غازی اس طرح نے اور پتران مول پا دیتا نے قرآن دی قسم نے. بھئی یار جیو ہو تو سان حسین تو انہوں اس طرح نے رو یار. او آخری ماتمی دا شکریہ یار، مول پا دیتا نے اپنے اپنے زمانے کی. نبوت محمدیہ، امامت علویہ، عصمت فاطمیہ، محاسن حسنیہ، مقاتل حسینیہ، شجاعت عباسیہ کو وجود بخشا جائے تو اسے زینب ہے. کس جنت میں لے آئے ہو، کس جنت میں جو ہے مجھے لے آئے ہو میرا لال. تیرا شکریہ بھائی. جیو میرا بچہ. ہاتھ کھول میرا بیٹا، ہاتھ کھول میرا بچہ. میرے مروت تصورات میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت میں اتنا ماحول بن جائے گا. چلو عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. مرشدان دی بادشاہ ہمارے قدمانہ میں سلام کیتا ہے عرصے بعد. تو بے ساختہ بیان دینے کیا کہنے. ایک لفظ اور کہتا ہوں. ایک وقت میں 3 امام موجود تھے کوفے میں. تم بیٹا کتاب پڑھنا کوئی جرم ہے؟ ہاتھ کھول، بول میرے ساتھ. میں نے کہا ایک وقت میں ان جگہ ہی آ رہے میں 5-6 منٹ واسطے جگہ دیں انال دیں 5-6 منٹ آنکھ دے بس لالا بس چل دے پہ ہیں علی علی. ایک وقت میں 3 امام موجود تھے کوفے میں جب علی بادشاہ کی سلطنت تھی. علی امام، حسن امام، حسین امام. یہاں تک کہ سرکار سجاد بھی کوفے میں ہی تشریف فرما ہوئے. سرکار سجاد کا ظہور اکثر لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مدینہ کہہ دیتے ہیں. یہ وہ علی ہے جو علی کی گورنری میں کوفے میں اترا ہے. سوری، میں نے کہا یہ وہ علی ہے جو علی کی گورنری میں کوفے میں ہی تشریف لائے ہیں. بلکہ یہ بھی لگتا ایسے ہے باون نثار شاہ جی رضوی صاحب قبلہ جو ہے بیٹا، لگتا ایسے ہے جیسے یہ بھی کوئی علی اور حسین کا طرفین کے تعلق کا معاہدہ تھا. اس کریم نے پہلے علی کے گھر میں حسین اتار دیا، پھر حسین کے گھر میں علی اتار دیا. ہائے 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 ہائے
शाबाश, बोला कर ऐसी बातों पे यार। उस बादशाह ने पहले अली के घर में हुसैन उतार दिया, फिर जमानत देना तू आज इस पूरे पिंड डाल दी पे शौकत सारे बोलणगे, आखा एक जुमला देना जमानत तेरे मेरे दरमियान अली दामन मर्जी है उस अल्लाह की, अल्लाह जाने क्या तलिस्म है अली में। अली के घर में एक हुसैन उतारा, हुसैन के घर में सारे अली उतारा। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, तो मुझे खरीद के ले गया। रिजवी साहब की बुला, ये इधर बच्चा बैठा हुआ है, बाबूजी जवान बच्चा है, उसका सारा चेहरा आंसू से भरा हुआ है और वो मुझे दाद दे रहा है दोनों हाथों से। यानी अजमत और फजाइल की इस कैफियत में वो आ गया है, सारा मुंह उसका आंसू से भरा हुआ है और हाथ उसके यहाँ है। अली के घर में एक हुसैन उतारा, हुसैन के घर में बोलो सारे अली उतार दिए। यानी फिर अगर आज चक्री वाले यूं सुन ही रहे हैं 2-4 मिनट की मुकर्रब, अगर ये चक्री वाले और एहसान करें नौकर पे, तो फिर एक जुमला और भी स्टेशन के मजे में कहता चला जाऊं, ऐसे मूड बन गया है। हाँ, 1.25 लाख अंबिया हैं, औलिया हैं, औसिया हैं, करूबियाँ हैं, फरिश्ते हैं, मलाइक हैं, मखादीम हैं, गवास हैं, अब्दाल हैं, कलंदर हैं। अल्लाह की इस चुनी हुई मखादीम की कायनात में, इस चुनी हुई सादात के सुफरे में, अल्लाह के जहान में अकेला हुसैन है जिसे अल्लाह ने ये इज्जत दी है। जो हुसैन को पाले वो भी अली, जिसे हुसैन पाले वो। शाबाश शाबाश, कोई तो आया होगा ना सुनने भी। हाँ हाँ शाबाश। अब इसी पे राजी रहना जो है। सॉरी गया मैं, जो हुसैन को पाले। उधार रह गया तेरा जी, ये तो अगले साल उतार दूंगा जी। हुक्म जी, मौला दी कसम टाइम नहीं जे खुतबे का, तुसी मुर्शिद हो ना, तो नहीं पता। तैं मेरे नाल चावल खा दें तो तैं मैनू आख्या मैं 7वीं वारी पिया खाना। ऐ मुरवत इन्हें आख्या गरम गरम आखे चावल ले आऊँ, मैं क्या कितों आखे मैं 6 बारी के खा देना। मैं कहा तसली ना लिया। जो हुसैन को पाले वो भी अली, जिसे हुसैन पाले वो भी अली। चलो ये जुमला मुकम्मल कर दूं, एक टुकड़ा और नौकरी तमाम। खुतबा निकाल दो बेटा। जो हुसैन को पाले वो भी अली, जिसे हुसैन पाले वो भी अली। ये इज्जत सिर्फ कायनात में हुसैन को मिली है। और वजह यही है कि जब सरकार सज्जाद से दरबार में पूछा है ना यजीद ने, मसमुक क्या नाम है तेरा, असल में ये है मा इसमुक। हमज़ा वसली है, जब मीम और सीन को मिलाते हैं तो हमज़ा गिर जाता है। हमज़ा अलिफ को कहते हैं अरबी में। मसमुक क्या नाम है तेरा। मुक़य्यद शेर ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा इस्मी अली। हाय 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 अली, इस्मी अली। करोड़ शौकत कुर्बान कर दूं अल्लामा मंजर लखनवी आलल्लाह मकामहू नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कम से कम आज से 60 साल पहले लखनऊ में सरकार सज्जाद पेशरा पढ़ते हुए 5वीं मजलिस में फरमाया कि काश उस वक्त मैं जिस्मानी तौर पे दरबार यजीद में होता और उसकी बेबसी का मजा लेता। उसने अपने आप में सोचा तो होगा करबला भी हो गई फिर भी अली। हचा हचा हचा। करबला भी हो गई फिर भी अली, करबला भी हो गई फिर भी अली। फरमाते इसमें अली
اس نے کہا یہ جو میرے پاس مقتولین کی فہرست آئی ہے اس میں تو ہے علی شہید ہو گئے. استقامت کے پروردگار نے کہا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اس نے کہا ایک اور بھی علی ہے. فرمایا وہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے. اس نے کہا تم بھی علی, تمہارا چھوٹا بھائی بھی علی, اس سے چھوٹا بھائی بھی علی. کہ تمہارے بابا نے سارے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا ہے؟ سارے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا ہے؟ رضوی صاحب جی اگلے سال دے جشن تک کہ نہ بندیاں شوکت ہے جملہ یاد نہ رہا تو پھر نجف جا کے سجدہ کرن دا سواد ہی مک گیا. مقیت شیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میرے بابا کا دل تھا کہ اگر کبھی دشمن اظہار دشمنی کے لیے بھی میرے بچوں کا نام لے تو اسے مجبوراً علی علی کرنا. آخری جملہ اور جاجدہ 7 سے 8 منٹ اور اسی پہ گفتگو تمام. جیو سلامت رہو, ہزاروں جشن نصیب ہوں. بھائی فروخ سے لے کے مرشد تک سلامت رہیے سارا اعضائی پریوار. کائنات کی مالکن آپ کو اور عزتیں عطا فرمائیں. میں نے کہا کم سے کم 3 علی تھے ایک وقت میں کوفے میں. آپ کو بھول گیا میرا جملہ, یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. 3 علی تھے ایک وقت میں کوفہ میں. خدا کی قسم میں داد چھوٹی پڑ جائے گی اگر جملہ سمجھ آ گیا. علامہ مامکانی اللہ مقام وہ فرماتے ہیں 3 علیون کے ہوتے ہوئے کوفہ میں کیفیت یہ تھی کہ اگر کوفہ کی کوئی مستور مسجد کے دروازے پہ علی سے حسن سے حسین سے کچھ پوچھنے آ گئی شریعت کا مسئلہ تو علی نے اسے کہا گھر میری بیٹی کے پاس چلا جا, جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کر چلا خیام حسینی کی طرف. سخی حسین کی نگاہیں پڑی, وفا کے پروردگار کو آواز دی. عباس قریب آئے, حسین غازی کا منہ چوم کے فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا, عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کا. میں تو انہیں خطبہ کربلا سنایا سی. حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا بسم اللہ. کی حال ہے مرشد؟ خیر ہے, بڑی گل ہے, بڑے دنوں بعد زیارتاں. پیچھے میرے مرشد بیٹھے ہیں تو سنتے سے یہی نہیں. تاجدار وفا میری ماں کی دعا, عصمتوں کے ولی میرا عصمتوں کے ولی, اور میرا لاڈالا مرشد ہے. تاجدار وفا میری ماں کی دعا, عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر, میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے یقین میرا ایک کام. فرماتے ہیں مرتضیٰ کی شبی اے میری زندگی, میں نے اس لیے کہا تھا. فرماتے ہیں مرتضیٰ کی شبی اے میری زندگی, شیر جلی میرا ایک کام کر. غازی کو سینے لگا کہ یہ بندہ گونگا ہے یا تھک گیا ہے. حسین عباس کو اپنی باہوں میں سمیٹ کے مسکرا کے فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا, آج میرے علی میرا ایک. صدقے جی بادشاہ بابا محسن شاہ راضی رہے آجے. میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا, میں محمد, مہربانی بابا, میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا, آج میرے علی میرا ایک کام کر. عباس کہتے ہیں والا حکم. حسین فرماتے میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم, تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے. کتنا عرصہ اور لگے گا تمہیں چشم قلم کی داد دینے میں؟ کہاں چلے جائیں ہم جیسے غریب لوگ؟ بتاؤ کیا کریں ہم, کسے سنائیں؟ لکھ جو بیٹھے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم. کتھوں لے امان نواب عارف. میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم, تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے. تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دے.
عباس کہتے ہیں مولا حکم کیا کروں؟ حسین فرماتے ہیں بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے۔ شاباش شاباش شاباش، چنگیاں ماما دے پتر بولو، غازی دے نوکر بولو۔ حسین فرماتے ہیں بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے۔ بابا جی جو ممکن سی نا میرے کو لو اس حساب میں اگلی گل کیتی ہے، توجہ تو سہیں فرمانی ہے بھی حسین بادشاہ میدان میں کہہ رہے ہیں مجھے ممبر پہ کہنا ہے، اس کو میں جو ممکن تھا نا عباس بھائی وہ میں کر سکا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے۔ آئے ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ یہ ہے نا آشنا تیرے صدقے اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، مرشد کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، یہاں سے داد آ رہی ہے کیا بات ہے، یہی سلیقہ ہے داد دینے کا۔ حسین فرماتے عباس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نہج البلاغہ کا خالق کہے واہ میرے لال عباس۔ جو تیرا گداگر ہے وہ زمانے کا ولی ہے، تم پر ختم ہے وفا اور حیا کی، یہ کتنی فضیلت ہے تیرا نام علی ہے، پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد۔ اگلے سال تک میں جیوں تو یہاں ایک تباشیر رکھنا، بلیک بورڈ رکھنا، سمت کے بھی معنی چکری لکھنے ہیں پھر داد لینی ہے۔ پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد، لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا، آج تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا۔ تیغے دہن سے بولا کر، تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی، او ساتھ کا شکریہ، منکروں کی الٹنے کو بازی چلا، سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، کس ادا سے مقدس نمازی چلا، مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی۔ مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا، ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو۔ اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا، 4 قدم غازی کا رہوار گیا ہوگا، دائیں بائیں آہٹ محسوس کی، پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم، ننگی تلواریں ہاتھ میں گھوڑوں پہ سوار۔ فرمایا اکبر خیریت؟ اکبر ایسا سے کہتے چچا سامنے 10 لاکھ ہے، آپ اکیلے جا رہے۔ بادشاہ مسکرا کے فرماتے اطمینان سے واپس چلے جاؤ، یہ تو 10 لاکھ ہے، صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں ہاں جی بادشاہ صدقے صدقے۔ اکبر قاسم واپس گئے، رہوار آگے چلا، ابن صاحب نے جاسوس بھیجا، جا دیکھ کے آ رہا کون آ رہا ہے۔ لمحوں بعد وہ واپس آیا اور گھبراہٹ اس کے چہرے پہ۔ ابن صاحب نے کہا یہ سامنے تو گیا، تھکا تھکا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں مسافت سے نہیں ہیبت سے تھک گیا۔ مسافت سے نہیں ہیبت سے۔ اس نے کہا کون آ رہا ہے؟
اس نے کہا پوچھ لو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے۔ بادشاہ جی میں کم سے کم 56 صفحے 56 پیجز ایک مصرے میں آدھے مصرے میں پڑھنے لگا ہوں۔ لمبی بحث کی ہے علامہ قلباسی علیہ الرحمہ نے سرکار عباس پہ، 56 صفحے سرکار عباس پہ جو بحث ہے میں آدھے مصرے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے، 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ۔ ہائے 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 واہ جواد پیر جی شاباش، اور جی وہ میرے پتراں اور غازی استادے نے اور چکری وستی رویا، 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ۔ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کاوار ہموار ہے، دبدبا روب اور تمکنت پھر سکون، اپنی ہاری قضا سے یہ قرار ہے۔ غازی کو دیکھا نہیں، صرف نقشہ سنا، صرف حلیہ سنا، صرف آنے کا انداز سنا، سب سروں پہ سحاب قضا چھا گیا، سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ میں۔ کے اتنا قریب آ گیا، علی کا اکیلا بیٹا، علی کا نہتا بیٹا، علی کا شیر بیٹا، علی کا علی بیٹا، ابن سعد کے گھوڑے کی کنوتی سے عباس کے گھوڑے کے کان جا ملے، 10 لاکھ کے سالار کے گھوڑے کے کان سے عباس کے گھوڑے کے کان جا ملے۔ باجڑا آلے ہوں، سیالکوٹ آلے ہوں، کیفیت کیا ہے؟ 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے، عباس کا سر اٹھا ہوا ہے، 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے، عباس کی آنکھوں میں سکون ہے، 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے، عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے، 10 لاکھ گھبرا رہا ہے، عباس مسکرا رہا ہے۔ 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا علی بیٹا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الشام وَيَا قَتِيبَةَ الطُّغَاةِ وَاللِّئَامِ وَيَا قَتِيَةَ الْأَغْنَامِ مَا حَوْزَ الْإِسْتِحَامَ الْكِرَامِ وَذَوِي الشَّرْفِ وَالْمَقَامِ آبَاءُ تَعْرِفُونَ آبَاءَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ سَمَّاهُ الْجَلِيلُ وَنَاغَاهُ جِبْرَائِيلُ وَحَتَّكَمَاتُ إِسْرَافِيلُ وَاسْتَشْفَى بِمَهْدِهِ سَلْسَعِيلُ وَهُوَ فَرْعُ الْغَسِيلِ مِنَ الشَّجْرَةِ الطَّيِّبَةِ الْأَصِيلِ مَنْ كَانَ مَشْيُهُ عَلَى جَسَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مَشْيِ الْأَرْضِ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ رَأَيْتُمْ أَعْلَى لَبَغَيْتُمْ أَكْثَرَ مِمَّا ذَهَبْتُمْ قُرْبَانًا قبلۃ رسول اللہ قبلتکم وَسَيُّفُ طَاعَتُم بِقُبلتہم۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو پہلا جملہ کہا غازی نے، تو بول تو میری قیمت بنتی ہے، 10 لاکھ کو دیکھ کے فرماتے ہیں بد چلن بے ادب لا نسب شامیو۔ خون نگر میرا آئے صدقے ہے تیرے، بد چلن بے ادب لا نسب شامیو۔ یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں۔ یا کتیبۃ الطغاة واللیام، کتیبہ کہتے ہیں عربی میں لشکر کو، یہ کتاب کو بھی اس لیے کتاب کہتے ہیں، یہ کاغذوں کا لشکر ہوتا ہے، اس لیے اسے کتاب کہتے ہیں، کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو۔ یا کتیبۃ الطغاة واللیام، او بھیڑ بکریوں کا گروہ شیر کے دروازے پہ کیوں جا؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے؟ ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے۔ ظلم کی تئی اس بندے جڑا شیعہ تے نہیں بولیا، فرماتے ہیں سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون؟ 10 لاکھ میں سے آواز لگی کیا پتہ کون ہے؟
فرماتے اچھا ہو سکتا ہے کل عادل کا دربار لگے، اس کی کچہری میں کہہ دو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حسین کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے۔ پوری دنیا سن رہی ہے، 10 12 15 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تم نے علامہ محمد عباس رضوی سے سنا حسین کون ہے، تم نے عمران شیخ عبرت سے سنا حسین کون ہے، تم نے ظہیر سے سنا حسین کون ہے، تم نے شوکت رضا سے سنا حسین کون ہے، او عباس سے سنا حسین کون ہے۔ کربلا کا میدان امام باڑہ، 10 لاکھ شامیوں کا مجمع، عنوان حسین ذاکر عباس۔ عباس بتا رہے حسین کون ہے، من سماہ الجلیل وناغہ جبرائیل وحرک مہد اسرافیل واستشفى بمہدی سرسائیل وہو فرع الوسیل من الشجرت الطیبت الاسیل من کان مشیو علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہی علی الارض۔ فرماتے نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو لحد مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا۔ بابا جی 41 برس کی اس نوکری میں میں نے عربی میں شعر کہا ہے، میں نے فارسی میں شعر کہا ہے، میں نے پنجابی میں شعر کہا ہے، میں نے سندھی میں شعر کہا ہے، میں نے اردو میں شعر کہا ہے۔ شاعری کی کوئی صنف ماں سوائے مرثی ہے کہ ایسی نہیں جس میں آپ کے نوکر نے شعر نہ کہا ہو۔ زندگی کی شاعری ایک طرف، اس ایک مصرے کی قیمت ایک طرف، 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں بتاؤں حسین کون ہے، من کون مشیہو علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر میں مشیر الارض۔ فرماتے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خطبہ دے رہے تھے عباس، آخری 1.5 منٹ، 10 لاکھ میں سے آواز ہے عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، مارا جائے کا لفظ سنا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، سرخی آ گئی عباس کی الہی نگاہوں میں، رہوار کو مہمیز کیا۔ اللہ جانے کتنے گھوڑے کراس کر کے غازی کا شل ایک گھوڑے کے قریب رکا، گھوڑا سوار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے تو نے کہا میں مارا جاؤں گا، گیا میں، تیری مرضی بول نہ بول، میں گیا، تو نے کہا میں مارا جاؤں گا، ڈر کے مارے اس کی زبان تالو سے لگی، فرماتے جاہل تلوار ہاتھ سے چلتی ہے تیری زبان تیرے قابو میں نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ کہہ کے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اسے رہوار سے اٹھایا، اٹھا کے ہوا میں لہرایا، لہرا کے فرماتے کم سے کم 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں سن رہی ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں۔ تو نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، مارا جائے تو دور کی بات ہے، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے۔ 10 لاکھ میں سے میں جا رہا ہوں تیری مرضی، میں آدھا منٹ اور کھڑا ہوں، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے۔ یہ کہہ کے اسے زور سے زمین پہ پھینکا، گردن پہ پاؤں کا زور دے کے فرماتے یا ایتو البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ التی من اما تعرفون ان الذی وادر الحسین بعد الحسن۔ فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ شاباش شاباش شاباش، فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے، فرماتے ہیں مجھے دھمکیاں شرم نہیں آتی، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے۔ یہ گیا میں، اللہ کرے تمہیں مصرع سمجھ آ جائے، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے۔ شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی، ہزاروں جشن نصیب ہو
صبح میں شر تک علی علی کرتے رہو.